تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، جاعل الملائکۃ بنانے والا فرشتوں کو، رسلاً پیغام رساں، اولی اجنحۃ جو پردار بازو والے ہیں، جو پردار بازو والے ہیں، پر رکھنے والے ہیں، مثنا کسی کے دو، و ثلاثہ کسی کے تین، و رباع اور کسی کے چار، یزید فی الخلق ما یشاء وہ زیادہ کرتا ہے بناوٹ میں جو چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اب لفظ آیا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا، فاطر کا معنی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کنت لا ادری، میں نہیں جانتا تھا کہ فاطر کا معنی کیا ہے، ما فاطر السماوات والارض، کہ فاطر کا معنی کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نہیں جانتا تھا حتی اتانی اعرابیان، میرے پاس دو دیہاتی ہے، وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے ایک کنویں کے بارے میں۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا انا فطرتھا، ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا انا فطرتھا، کہتے ہیں میں اس وقت اس کا معنی سمجھ گیا، فطرتو کا معنی ہوتا ہے انا بدأتھا، کہ ابتدا میں نے ہی سے کھودا ہے، ابتدا میں نے ہی سے کھودا ہے۔ فاطر کا معنی ہوتا ہے بغیر مٹیریل کے ابتدا میں رب نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، یہ ہے فاطر کا معنی۔ اچھا ایک اور تفسیر، امام ضحاک کہتے ہیں ہر وہ چیز جو قرآن میں فاطر السماوات والارض ہے نا، فہو خالق السماوات والارض ہے، جو چیز فاطر ہے وہی چیز خالق ہے۔ پر کسی کے تین کسی کے چار، لیکن کسی کے اس سے بھی زیادہ، وہ کیسے؟ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا نے جبریل کو معراج والی رات جب دیکھا تھا، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا جبریل کے 600 پر ہیں، 600 پر ہیں، اور ہر دو پروں کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح حدیث پاک ہے، 600 پر دو پروں کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ اتنے لمبے چوڑے فرشتے کو دیکھنا میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ پڑھیے، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، جو عطا فرمائے اللہ لوگوں کو رحمت سے تو کوئی نہیں روکنے والا لہا اسے، وما یمسک اور جو روک دے فلا مرسل لہ کوئی دینے والا نہیں اسے، من بعد ہی اس کے روکنے کے بعد، وہو العزیز الحکیم اور وہی غالب بڑا دانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگوں کو میں عطا فرماتا ہوں اس کو روکنے والا نہیں ہے، جس سے میں روک دوں اس کو عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک صحابی ہیں معاویہ، حضرت معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کی طرف یہ لکھا کہ آپ میری طرف وہ لکھیں جو رسول اللہ سے سنا ہے، تو کہتے ہیں فدعان المغیرہ فکتبت الیہ، تو جو ان کی طرف لکھا گیا، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے، نماز سے، فرض نماز سے، تو یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آگے جو ہے جو اس آیت کے موافق ہے، اللہم لا مانع لما آتیتا، اے اللہ جس کو تو عطا کرے منع کرنے والا کوئی نہیں ہے، ولا موتی لما منعتا، اے اللہ جس کو تو منع کرے اس کو دے کوئی نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یا اللہ تیرے مقابلے میں کسی دولت مند کی دولت نفع ثابت نہیں دے گی، نفع مند نہیں ہوگی، یہ حدیث پاک ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جا اعتراض کرنے سے منع فرمایا، پر میں جس سوال کا تک نہ بنتا ہو وہ صرف اپنا علم جھاڑنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اور وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، پر میں سوال کی کثرت سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے، زیادہ سوال نہیں کرنے، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، مال ضائع نہیں کرنا منع فرمایا ہے، وَأَنْ وَعْدِ الْبَنَاتِ، مرد بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرمایا ہے، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، ماؤں کی نافرمانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے، راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں، میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا جب رکوع سے سر کو اٹھایا کرتے تھے یہ پڑھا کرتے تھے سامی اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا لک الحمد،
ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے صحیح مسلم میں ہے. اب یا ایھا الناس اذکروا اللہ، اے لوگو یاد رکھو اللہ کو، یاد رکھو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو جو علیکم تم پر اللہ نے کی. حل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی اور خالق اللہ کے بغیر ہے؟ کیا کرے؟ یرزقکم من السماء، جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے، والارض اور زمین سے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود بجز اس کے. فانا تؤفکون، سو کدھر منہ پھیر کر جا رہے ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فقد کذبت، تو تحقیق جھٹلایا گیا، رسول من قبلک، آپ سے پہلے رسولوں کو. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ، یقیناً اللہ کا وعدہ، حق سچا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں دنیاوی زندگی. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ فریب میں مبتلا کر دے تمہیں اللہ کے بارے میں بڑا فریبی. وہ کون ہے؟ ان الشیطان، وہ کون ہے جو تمہیں دھوکہ دے گا؟ بے شک شیطان لکم، تمہارا عدو، دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تم اسے سمجھا کرو دشمن، جیسے وہ تمہیں دشمن سمجھتا ہے تم بھی سمجھو. انما یدعو حزبہ، وہ فقط اس لیے دعوت دیتا ہے اپنے گروہ کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ بن جائیں جہنمیوں سے. الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، لہم، ان کے لیے، عذاب شدید، سخت عذاب ہے. لیکن والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور عمل کرتے رہے نیک، لہم مغفرۃ، اس کے لیے مغفرت بھی، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر بھی. افمن زین لہو، پس کیا وہ شخص جو مزین کر دیا گیا، لہو، جس کے لیے، سوء عملہ، اس کا برا عمل، فرآہ حسنا، اور وہ اس کو نظر آتا ہے خوبصورت ہے، مزین کیا ہوا لیکن اسے خوبصورت نظر آتا ہے. فإن اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. ویہدی من یشاء، اور ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے. فلا تذہب نفسک، پس نہ بھولے آپ کی جان، علیہم، ان کے لیے، حسرات، فرط غم سے، اتنی زیادہ حسرت نہ کریں کہ آپ اپنی جان گولنا شروع ہو جائیں. ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ خوب جاننے والا جو وہ کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ جو کافر اور فاجر ہیں، یہ برے اعمال کرتے ہیں لیکن اپنے نزدیک، اپنے تئیں گمان یہ کرتے ہیں، یحسنون صنعا، کہ ہم سے بڑا اچھا کام کوئی نہیں کر رہا. افمن کان ھکذا قد اضلہ اللہ، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ کیا. حدیث پاک سنیں. ایک راوی ہیں کہ عبداللہ بن دہلمی کہتے ہیں، میں عبداللہ بن عمر کے پاس آیا، طائف کی ایک دیوار میں تھے جس کو کہا جاتا ہے وحد. کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میرے آقا فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ظلمت میں پیدا فرمایا. ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمت، ظلمت میں، اندھیرے میں پیدا فرما کر، ثم القی علیہم من نورہ، پھر اللہ نے اپنے نور سے کچھ ان پہ چھینٹے ڈالے. فمن اصابہ من نورہ، جس کو رب کے نور سے کچھ پہنچا، فقد اہتدی، وہ ہدایت یافتہ بن گیا. لیکن ومن اخطأہ منہ ضل، جو وہاں رہ گیا گمراہ ہو گیا. فلذالک اقول، راوی کہتے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں، جب فل قلم علی ما علم اللہ، کہتے ہیں قلم خشک ہو گیا وہ لکھنے کے بعد جو اللہ کے علم میں ہے، وہ لکھنے کے بعد قلم خشک ہو گیا. دوسری حدیث پاک سنیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی، فرمایا الحمدللہ الذی یہدی من الضلالہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو گمراہی سے نکال کے ہدایت دیتا ہے. وَيُلْبِسُ الضَّلَالَةَ عَلَى مَنْ أَحَبَّ، اور گمراہی کا جو ادھر ادھر بھٹکتے ہیں ان پہ جو لباس ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تمام کی تعریفیں ہیں. وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ، اور اللہ وہ جو بھیجتا ہے، الرِّيَاحَ، ہواؤں کو، فَتُثِيرُ سَحَابًا، وہ اٹھا لاتی ہیں بادل کو، فَسُقْنَاهُ، پھر ہم لے جاتے ہیں بادل کو، کہاں؟ الى بالد میت، مردہ شہر کی طرف بادلوں کو لے جاتی ہیں. فاحیینا بہ الارض بعد موتها، پھر ہم زندہ کرتے ہیں اس بادل سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. کذالک، یہ ساری آیت کہنے کے بعد
اب یہ دو لفظوں میں اس کا خلاصہ ہے، کذالک النشور، اے قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جانے والوں کے منکرو، یوں ہی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ کس طرح؟ جس طرح ہم بادلوں سے مردہ شہروں کو زندہ کرتے ہیں اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اسی طرح کل قیامت کے دن تمہیں تمہاری قبروں سے زندہ کھڑا کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو